اسٹور میں اس کا ہاتھ، کمپنی میں اس کا ہاتھ، فلاں جگہ اس کا ہاتھ، تھوڑی تھوڑی کر کے لیے رہا، بیچتا رہا، لیے رہا، بیچتا رہا، خود بھی حرام کھاتا رہا، بچوں کو بھی حرام کھلاتا رہا۔ اب اسی پیسے میں سے جمع کر کے جب حج کرنے کے لیے جائے گا، یہاں سے جائے دنیا کے کسی حصے سے آئے، وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا وہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے جو اس نے مرسلین رسولوں کو حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، پاک کھاؤ اور میری عبادت کرو۔ اور مومنوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو میرے دیے ہوئے رزق میں سے پاک کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ انبیاء کو کہا پاک کھاؤ، عبادت کرو، اپنے مومنوں بندوں کو کہا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاک کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ حدیث کے الفاظ ثم ذکر الرجل، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، میدان عرفات تک جا کے پہنچ جاتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پڑا گندا ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ بتاؤ ایک آدمی دور دراز سے پیدل چل کے آئے، یا لاکھوں ریال یا لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے، اور میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، یا اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دے، یا اللہ میری فلاں مشکلات کو آسان کر دے، اور اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے مطعمک حرام، تیرا کھانا حرام سے، ومشربک من حرام، تیرا پینا حرام سے، ملبسک من حرام، تیرا کپڑا حرام سے، وغذیت بالحرام، تیری ساری ضروریات حرام سے پوری ہوتی تھی، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا میں کیسے مانوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے اور جو خرچہ حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ حلال کا نہیں ہے، حج قبول نہیں۔ اور ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ تو آج کل بڑے بہترین طریقے سے اب یہ چیزیں کھانے کے ایسے عادی ہوئے ہیں، سود لے کے کھائیں گے، رشوت لے کے کھائیں گے، گھوٹالا کر کے ادھر ادھر سے پیسہ مار کے کھائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہم کھاتے نہیں۔ ایسے عجیب شیطان ایسے گر سکھاتا ہے حرام کھانے کے، کہیں گے کہ ہم کھاتے نہیں، کھانا واقعی مربرا ہے۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ سود کے پیسے کو کیا کرتے ہو، یا رشوت کا پیسہ کیا کرتے ہو؟ کہیں کوئی اینٹ وینٹ لگا دی، سود کے پیسے سے کھاتے نہیں، کوئی اینٹ وینٹ یعنی مکان بنا لیا اس پیسے سے، بلکہ اینٹ وینٹ لگانا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں چلا دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا بہترین بہانہ ہے کہ ہم کھاتے نہیں، ہم تو اس کو جلا دیتے۔ اب یہ جو روزانہ 10 20 15 50 ریال کا پیٹرول جلا رہا ہے حرام سے، اس کے عوض میں اپنے کچھ حلال پیسے بچا رہا ہے یا نہیں؟ حرام کھانے کے ذرائع جو ہیں وہ شیطان مختلف طریقوں سے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ روزی حلال ہو، اللہ کے لیے خلوص ہو، حج جانے پہلے حج پہ روانگی سے پہلے جو لوگوں کی امانتیں اس کے پاس ہیں وہ ساری ادا کر کے جائے، جس کا حق مارا ہوا ہے حق دے کے جائے، حقوق اور امانتوں کی ادائیگی کر کے جائے تو حج قبول ہوگا۔ اور اگر لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹی ہوئی ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ، جو پلاٹوں والے پچھلے دنوں کچھ ایک پارٹی چلتی رہی نا، کوئی کہتے تھے کہ فلاں ڈنڈا گروپ ہے، کوئی پلاٹ گروپ ہے، کوئی فلاں گروپ ہے، گروپ بھی عجیب و غریب کے، لوگوں کے پلاٹوں پر ناجائز قبضہ کر کے پیسے کما کے تم حج پہ آؤ گے اور تمہارا حج مقبول ہوگا۔ جب تک حلال کے پیسے سے حج نہ کیا جائے گا وہ حج مقبول نہیں ہوگا۔
لوگوں کے حقوق مارے ہیں، امانتیں ماری ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں، حقوق، جو چیز کسی کی تمہارے پاس ہے وہ ادا کر دے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے حج پر روانگی سے پہلے اچھی طرح دیکھنا ہے. دل کو ٹٹول کے دیکھو حج کس کے لیے کر رہے ہیں. مال کی اپنی جو صورتحال ہے اپنے اکاؤنٹ پہ نگاہ دوڑا کے دیکھو کہ وہ پیسہ آپ نے کیسے اکٹھا کیا ہے، اور کسی کا حق آپ کے ذمہ باقی ہے دے کے جاؤ. نہیں تو لکھ کے اپنے وارثوں سے دے کے جاؤ کہ میرے ذمہ فلاں کا اتنا پیسہ ہے. اگر اب قرض اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، قرض خواہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں دے دینا، حج ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا ریکارڈ دے کے جائے گھر والوں کو، میں مر گیا مجھے کچھ ہو گیا تو بعد میں تم نے یہ کام کرنا ہے. اور دوران حج جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس سے کوئی شہوانی حرکت نہ ہو، اس سے کوئی گناہ نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دوران حج اس سے کسی شرکیہ کام کا ارتکاب نہ ہو. حج بھی کرے، اللہ کے گھر میں بھی پہنچا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہے کہ میں جہاں بھی جی چاہے وہاں جا کے دیواروں کو چاٹوں، جہاں جی چاہے جس کا چاہے چکر کاٹوں، اور جہاں چاہوں میں اپنے نذرانے چڑھاؤں اور یہ کروں اور وہ کروں. پھر وہ حج کرنے کے لیے اپنی اتنی دور سے کیا لینے آیا ہے اگر اس نے سارے کام ادھر ادھر کرتے رہے. اور یقین مانے ایسے ابھی کل ہمیں ایک صاحب نے ٹیلیفون کیا، بیچارے بڑے پریشان تھے، کہنے لگے کہ آپ خبر میں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بات کرو کیا کرنا ہے. خبر سے تمام سے اور فلاں فلاں جگہ سے فلاں نام کا ایک قافلہ حج کے لیے جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں 1 سال پھنس گیا ان کے ساتھ، جاتے ہوئے بدعات کی تعلیم، شرکیہ امور کی تعلیم، مکہ پہنچ کر شرکیہ امور کی تعلیم اور شرکیہ مقامات کے لیے جا جا کے ان کو پہنچا کے اپنے ساتھیوں کو شرک کرواتا. اور یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں کہ اسے کارواں کتنے لوگ ہیں، کچھ بیچارے سادگی میں، کچھ مولویوں کے کھائے ہوئے یا کاٹے ہوئے اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ ان کو شرک کے بغیر بیت اللہ کے پاس کھڑے بھی گزارا نہیں ہوگا. وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، بڑی مشہور مثال ہے. ایک نہیں بلکہ 2 یکدم ہی میں چھوٹی چھوٹی کر کے مثالیں دے دیتا ہوں. اگر صرف اللہ کے لیے حج کرنے آئے اور دل کھول کے اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے یا نہیں؟ جو صرف اللہ سے مانگے، یہ کہہ دے کہ یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، لوں گا تو تجھ سے، محروم رہوں گا تو تجھ سے، تیری مرضی دینا. ہمارے ایک ذکر کرتے ہیں، یہاں ہو سکتا ہے اس علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے. آدمی حج کرنے کے لیے آ گیا اور بیت اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ یا اللہ گھر بار جوڑا، بیوی بچہ جوڑا، ملک جوڑا، زمین جوڑا، ہر چیز جوڑا، یہ تیرے پاس آ گیا ہے، اب تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ آپ اندازہ کریں اس آدمی کے ایمان کا کتنا مضبوط ایمان. کہتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھ سے مانگنے کے لیے میں آ گیا، اب تو بھی نہیں دے گا تو مجھے اور کون دے گا؟ اگر اس مضبوط ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے، جہاں چاہیں کھڑے ہو کے مانگے، نہیں وہ تو سیدھا آدمی بیت اللہ کو پکڑ کے کیا رہے ہیں. آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، مسجد میں، دفتر میں، جہاں چاہیں اس ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ دے. اور ہمارا ایمان اتنا ڈاما ڈول رہتا ہے. دوسرا جو میں کہتا تھا واقعہ، شرکیہ حد سے بڑے ہوئے لوگ جو ساری عمر شرک میں جنم لیتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اتنا دل و دماغ پر شرک چھا رہتا ہے کہ بیت اللہ میں آ کے بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ میرے سامنے کون سی جگہ. بیت اللہ کے پاس آدمی کھڑا ہے، حج کے لیے آیا ہوا ہے، ابھی ظاہر ہے کہ تھوڑا وقت لگنے والا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، پانی، آب و ہوا، کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو گئی. کھاتا پیتا آدمی ہے، موبائل کرتا ہے اپنے بیٹے کو پیچھے ملک میں، بیٹا میری طبیعت ذرا تھوڑی ناساز رہتی ہے، داتا دربار بکرا چڑھا دینا. کیا خیال ہے؟ میری طبیعت بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں کھڑا،
میری طبیعت ذرا کچھ ناساز رہتی ہے، داتا دربار بکرا چڑھا ہے۔ انڈیا کا ہوتا تو نظام الدین اولیاء کا نام لے لیتا، یا بندہ نواز کیسودران جو حیدرآباد گلبرگہ میں ہیں۔ کس قسم کا ہم حج کرتے ہیں کہ ہم حج پہ آئے ہوئے بھی اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچا سکتے۔ یہاں مانگیں اس بھائی کی طرح جس نے کہا کہ ہر چیز چھوڑی تیرے پاس آیا، یہ تجھ سے لینا ہے، اس انداز سے مانگیے اللہ سے، یہ شرک یا مور اور یہ وہ باتیں ساری چھوڑ دیں۔ اگر اس انداز سے آپ آتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اور بدعات، شرک سے بھی زیادہ ہم بدعات کا ارتکاب کرتے، قدم قدم پر بدعات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تردید بدعات کی کسی دوسری برائی کی نہیں کی۔ آپ خطبہ سنتے ہیں، ہر مرتبہ خطبہ میں ہوتا ہے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ سنتے ہیں ہر درس میں، ہر جمعہ میں، ہر موقع پہ آپ کے سامنے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ سننا پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمیں تو شاید پوری طرح سمجھ نہ آتی ہوگی کہ یہ مولوی کیا کیا گیا ہے، صحابہ کے نام سمجھتے تھے، اور اتنی مرتبہ ساری عمر میں ہم کتنے جمعے پڑھتے ہیں۔ اب درسوں میں کوئی نہیں جاتا ناس میں، جمعے کتنے پڑھتے ہیں؟ 52 جمعے ایک سال میں آتے ہیں۔ اگر صرف کچا پکا نمازی ہے تو جمعہ وہ نہیں چھوڑتا ہے یا نہیں؟ نمازیں چھوٹ جائیں، جمعہ کتنے دار لباس استری کیا ہوا، ٹوپی چمکدار اچھی، کندھے پہ مسلح ڈال کے مسجد کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں اندر جگہ نہ، گھر سے لیٹ نکلیں گے تو اندر جگہ کہاں ملے گی، مسلح پہلے لے کے چلتے ہیں۔ رات ساری تاش کھیلتے، فلمیں دیکھتے نکل گئی، شہری کے قریب جا کے سوئے، فجر گئی، جمعہ جاتے جاتے پکڑا، مسلح ساتھ ہے کہ کہیں ڈال کے پڑھ لیں۔ 52 جمعے آتے ہیں ایک سال میں، اور ہم نے ان جمعے کے اس خطبہ مسنونہ سے کبھی کچھ سیکھا ہے یا سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ الفاظ کیا ہے؟ کبھی نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ عجیب اتفاق ہے کہ سعودی عرب آگے آدمی جو سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہے، ہزاروں چیزوں کے عربی نام اس کو یاد ہے، ہوتے ہیں یا نہیں؟ صحت میں دیکھیں سپر مارکیٹ کا، بڑی ہائپر پاڈا جو یہ بڑی مارکیٹیں ہیں، ہزاروں چیزوں کے نام اس کو عربی میں معلوم ہے، ریٹ عربی میں معلوم ہے۔ اور جو کسی دوسری جگہ کام کرتا ہے، اپنی دکان اپنے کام کے حساب سے فرسٹ کلاس عربی بول رہا ہے۔ مسجد میں مولوی نے کہا کل بدعۃ ضلالہ، پتہ نہیں مولوی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس مولوی سے تو ہمارا کام ہی کوئی نہیں نا۔ نہ مولوی کی مسجد میں، مولوی کی مسجد میں آ کے نہ تو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، نہ جمعہ پڑھنے سے ہمیں کوئی پیسہ ملتا ہے۔ مولوی کی بات سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ آتے ہی عربی لگے ہوئے ہیں، یہ لفظ وہ لفظ، یہ چیز وہ چیز۔ میرے بھائی تھوڑی سی توجہ ادھر بھی دیا کریں کہ مولوی بیچارہ ہر جمعے کیا کہتا ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ مولوی کی اس بات پہ توجہ دے کے ان چند کلمات کو سیکھ جائیں تو آپ کو یہ جو مداری گھماتے رہتے ہیں، نہیں یہ بدعت ہے لیکن ہنسنا ہے تو بدعت لیکن ہنسنا ہے تو لیکن چلے گی۔ ہمارے لوگوں کو اسی طرح اتنا خرافات میں بدعت میں پھنسا دیا، ہنسنا سیاح ہنسنا سیاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ۔ آپ یہ 3 لفظ ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ان کا ایک ایک کا ترجمہ میرے ساتھ کر دیجیے۔ کلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب۔ بدعت کا کیا معنی ہے؟ بدعت۔ اور ضلالت کا کیا معنی ہے؟